رپورٹ کارڈ کے ساتھ میں ہوں علینا فاروق شیخ۔ آج دن کا آغاز انتہائی دلخراش، انتہائی افسوسناک خبر کے ساتھ ہوا۔ پاکستانی صحافت کا ایک بڑا نام، صحافی اینکر پرسن ارشد شریف صاحب کینیا میں پولیس کی گولی لگنے سے جاں بحق ہو گئے۔ جس وقت ہم تحقیقات کے منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ ابتدائی تحقیقات کے علاوہ اس چیز میں کس طرح سے غیر جانبدار اور شفاف طریقے میں ہمیں انفارمیشن کچھ موصول ہو سکے، اسی وقت میں ہم چاہیں گے کہ ہمارے پینل پر آج جو موجود ہمارے ساتھی ہیں ان کے ارشد شریف صاحب کے ساتھ پرسنل تعلقات رہے، پروفیشنل تعلقات رہے، ان کی یاد میں کچھ الفاظ ہمارے ساتھی اگر شیئر کرنا چاہیں۔ بھٹی صاحب، کیا تاثرات ہیں آپ کے، کیا شیئر کریں گے آپ ارشد شریف صاحب کے بارے میں؟ میڈم شیخ، دکھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو لفظ دکھ، لفظ غم، تکلیف یہ چھوٹے لفظ پڑ جاتے ہیں، اور آج میرے لیے یہ وہ دن ہے کہ جس میں مجھے یہ چھوٹے لفظ لگ رہے ہیں۔ کمال کا صحافی تھا، بہت اچھا دوست تھا، بہت اچھا انسان تھا۔ میرے ان کے ساتھ بہت پروگرام میں نے ان کے ساتھ کیے، بہت بحثیں میری ہوتی تھیں، بڑی لڑائیاں ہوئیں، لڑتے تھے اور پھر اس کے بعد واپس بلانا، بٹھانا۔ میں ہمیشہ سے انسپائر رہا ہوں ارشد شریف اور رؤف کلاسرا سے، انویسٹیگیٹو جرنلزم جو انہوں نے کیا، جس طرح سٹوریز بریک کی، سکینڈلز بریک کیے، کمال کے تھے۔ اچھا، پھر دوسری بات ہے میڈم شیخ، میں ان کی بوڑھی والدہ ایک مرتبہ ان سے ملا ہوں، تو کیا ماں ہیں وہ، پہلے بیٹا شہید ہوا، دوسرے کو بھی وہ اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاریں گی۔ ان کے بچے جو میرے بچوں جتنے ہیں، 10 سال، 8 سال، کوئی 11 سال، میں ان سے بھی ملا ہوا ہوں، اور ابھی صبح سے ابھی تک ان کے چہرے میری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ پھر وہ جویریہ صدیق، ان کی بیگم جو ہیں، ان کی اہلیہ جو ہیں، میری بہنوں جیسی ہیں، ہماری کولیگ بھی ہیں۔ ابھی جب اس سال کے شروع میں میری بیگم اللہ کے پاس گئی تو جس طرح وہ جویریہ میرے اور میرے بچوں کے ساتھ کھڑی رہی، وہ روز ڈرائنگ کاپیز بھیجتی تھیں، روز خبر پوچھتی تھیں، ان سے ڈائریکٹ بات کرتی تھیں، ان سے ہر وقت رابطے میں رہتی تھیں۔ اور آج پہلے تو میری ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی، پھر میں نے بڑی ہمت کر کے فون کیا تو ان کی بہن نے اٹھایا۔ ابھی رپورٹ کارڈ کے لیے آتے ہوئے میں نے فون کیا تو جب میں نے ہیلو کہا تو وہ آگے سے رو رہی تھیں، اور یقین کریں میڈم شیخ کہ میں یعنی ایک یہ لفظ بھی نہیں کہہ سکا کہ مجھے افسوس ہوا ہے یا دکھ ہوا یا تکلیف ہوئی ہے۔ میں چپ کر کے سنتا رہا اور وہ روتی رہیں، اور پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ٹائم میں نے موبائل فون، جب میری ہمت جواب دے گی تو موبائل میں نے بند کر دیا۔ تو میری دعائیں ہیں ان کی ماں کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ، ان معصوم بچوں کے ساتھ جو پوری زندگی بھگتیں گے، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، پوری زندگی بھگتیں گے۔ ہم سارے ہو سکتا ہے کسی آگے بڑھ جائیں مگر وہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ تو یہ سال میرے لیے بہت مشکل کا سال ہے۔ شروع میں میری بیگم چلی گئی، پھر ایک دو اور قریبی دوست گئے، اور آج ارشد شریف گئے۔ میں اللہ ان کی مغفرت کرے، بخشش فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ میری دعائیں فیملی کے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ دکھ کسی کو نہ دکھائے۔ آمین۔ بھٹی صاحب، ہم آپ کے جذبات سمجھ سکتے ہیں، خاص کر جب کسی پہ خود گزری ہوتی ہے تو وہ کئی دفعہ الفاظ نہیں ہوتے اس دکھ کو بیان کرنے کے لیے، لیکن وہ سمجھ سکتا ہے کہ کیا گزر رہی ہوگی۔ سہیل وڑائچ صاحب، آپ کا یقیناً پروفیشنل تعلق بھی بہت رہا ہوگا، سر کن الفاظ میں یاد کریں گے ارشد شریف صاحب کو؟ بڑی انفارچونیٹ، بڑی سیڈ نیوز ہے واقعی۔ صبح سے آج اس نیوز نے جب صبح سنی تو پریشان ہو گئے کہ اتنا نوخیز چہرہ، ہر وقت سمارٹ، بالکل تیار ہر وقت نظر آتے تھے، اور سافٹ لہجہ تھا، اس میں بات کرتے تھے۔ بڑا ہی ریئلی افسوس ہوا، اور پھر جس طرح سے ڈیتھ ہوئی یہ ناقابل یقین سا واقعہ ہے۔ کہاں کینیا، کہاں پولیس کی گولی، یہ ساری ایک پراسرار سی کہانی لگتی ہے، لیکن اللہ کرے کہ حقائق جو ہیں وہ سامنے آئیں، اور کس طرح سے وہ کینیا پہنچے، کس طرح سے یہ گولی ان کو لگ گئی۔ ویسے تو ظاہر ہے تقدیر ہوتی ہے، تقدیر سے تو نہیں لڑا جا سکتا، لیکن بظاہر یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی یہ چیزیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کا بڑا کیریئر تھا یہاں پہ موجود، وہ بہت بڑے سٹار تھے، بڑے لوگ ان کی باتیں غور سے سنتے تھے، اور انہوں نے اپنی جو انویسٹیگیٹو جرنلزم ہے اس سے بڑے بڑے بت ڈھائے، بڑے بڑے چیلنج کیے۔ تو
दुआ गो उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनके बच्चों के लिए। अल्लाह ताला उनको सबको सब्र दे और उनके का मुस्तकबिल रोशन करे। ठीक है सर, और हम जैसे नए लोगों ने तो आप लोगों से भी और फिर अरशद शरीफ साहब से भी न सिर्फ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग बल्कि ऑन फील्ड किस तरह से अपने आप को कैरी किया जाता है, किस तरह से रिपोर्टिंग होती है, सीखा है। सलीम साफ़ी साहब क्या कहेंगे? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यकीनन बहुत अंदोहनाक और अफसोसनाक सानहा है, और अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनकी माँ को, उनकी अहलिया को, उनके बच्चों को सब्र जमील अता करे। और बहुत बड़ा सानहा है उनके ख़ानदान के लिए, उनके दोस्तों के लिए, और बहुत पुरस्कारियत भी है उसमें। जिस तरह सुहेल वड़ाइच साहब ने कहा कि हम तो खुद हैरान हैं कि कैसे वो केनिया पहुँचे और केनिया में फिर इस तरीके से उनके साथ वाक़या पेश आया। अब केनिया पुलिस की तरफ से और या उनकी हुकूमत की तरफ से जो मौक़िफ़ सामने आया है, तो एक तो मैं ये कहूँगा कि इस मामले पे, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त इतनी पोलराइजेशन है कि लोग उससे तरह तरह की अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उनके ख़ानदान के ज़ख्मों पे मज़ीद नमक पाशी से क़बल ज़रूरी है कि इस मामले की जुडिशल इंक्वायरी की जाए ताकि हक़ाइक़ सामने आ जाएं। और दूसरा ये भी हमें कि इस मुल्क में ऐसा माहौल हमें जल्द अज जल्द बनाना चाहिए कि कोई भी हो, मसलन अरशद शरीफ साहब मरहूम से मेरा भी नज़रियाती इख्तलाफ था, लेकिन ये कि कोई भी पाकिस्तानी, सहाफ़ी तो दूर की बात है, लेकिन ऐसा माहौल हमें जल्द अज जल्द बनाना चाहिए कि कोई भी पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर ना हो। बड़ी अहम बात सलीम साफ़ी साहब। रीमा, क्या कहना चाहेंगी आप? जी शुक्रिया लीना। मेरा ख्याल है एक पर्सनल ट्रेजेडी उनकी फैमिली के लिए, उनके कोलीग्स के लिए, उनके फ्रेंड्स के लिए, पूरी एक जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लिए तो ये है ही, लेकिन ये पब्लिक इंटरेस्ट का भी मामला है। मेरा ख्याल है पाकिस्तानी हुकूमत को इस केस को अग्रेसिवली परसू करना चाहिए, और जर्नलिस्ट कम्युनिटी को और जिस चैनल से वो वाबस्ता थे उनको भी इसको परसू करना चाहिए ताकि हम तक हकाइक जो हैं वो सामने आए। अभी तक केनियन अथॉरिटीज़ की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई हैं उनमें बहुत इनकन्सिस्टेंसीज हैं, तजादात हैं, और मेरे लिए वो कन्विंसिंग नहीं है। दूसरा, पाकिस्तान की एक तारीख रही है, चाहे वो माजी करीब हो, माजी बईद हो, इस तरह के वाक़यात और भी हुए हैं, उसमें कुछ मुकद्दस गाय हैं वो भी शामिल रही हैं। एहतसाब और इंसाफ उन केसेस में भी नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है सवाल उठ रहे हैं, ये हुकूमत जो है वो केनियन अथॉरिटीज़ के साथ मिलके इन सवालात का हमें जवाब दे। वो एक पाकिस्तानी शहरी थे, जो मर्जी वजह थी जो वो केन्या में थे वहाँ पे उनकी मौत हुई और बहुत क्यूरियस मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में हुई। हम सब का ये हक बनता है, उनकी फैमिली, उनके कोलीग्स का सबसे ज़्यादा, कि हकायक जो है वो उन तक पहुँचे। ठीक है जी, बड़ा अहम नुक्ता है ये, और हम न सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू अरशद शरीफ साहब की मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, उनके अहले खाना को सब्र अल्लाह पाक अता करे इसकी दुआ करते हैं, बल्कि हम हुकाम बाला से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस मामले की पूरी तहकीकात करेंगे और हक़ाइक़ हमारे सामने आएंगे। आजकल जो सियासत है सारी की सारी वो तोशाखाना के केस के गिर्द घूम रही है, इसी के ऊपर आज हम बात करने जाएंगे। और पहला सवाल भी आज का हमारे इसी पे है। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना रेफरेंस का फैसला जारी कर दिया है, और जो तफसीलात आई हैं इसमें पता चल रहा है कि इमरान खान साहब ने जो सवालात पूछे इलेक्शन कमीशन ने उनसे कि तहाइफ कहाँ बेचे, कैसे बेचे, और फिर वो जो प्रोसीड्स थी उनकी रकम से मुतल्लिक पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और तफसीलात नहीं बताई। लेकिन फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि ये सिर्फ कानूनी फ़ैसला नहीं है, इसका एक सियासी पहलू भी है, और वो इल्ज़ाम लगाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जानिबदारी का। तकिया किए हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब
اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر کہ وہ عمران خان کی نااہلی کے فیصلے کو اوور ٹرن کر دیں گے. لیکن آج جب درخواست جمع کروائی تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست ابھی مسترد کر دی، یہ کہہ کر کہ الیکشن کمیشن کا کیونکہ صبح فیصلہ نہیں آیا ہوا تھا، لیکن 3 روز بعد وہ دوبارہ اس کو ٹیک اپ کریں گے تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد، اور پھر اس کے اوپر بات ہوگی. یہ ریمارکس ضرور دیے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ جو نااہلی ہے عمران خان صاحب کی وہ صرف جو موجودہ نشست یعنی میاں والی جو ان کی نشست ہے اس کے اوپر ہے، اور وہ دوبارہ الیکشنز میں حصہ بھی لے سکتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب بینک کر رہے تھے کہ ان کی نااہلی ریٹرن کیا جائے گا. اب اس سارے معاملے کے اوپر اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ عمران خان صاحب کی نااہلی کو کل عدم قرار دیا جاتا ہے یا نہیں، یہ ایک طرف، لیکن جو میرٹس ہیں فیصلے کے، جو تفصیلات خان صاحب نے نہیں پیش کی الیکشن کمیشن کو، اس معاملے کے اوپر کیا مزید کارروائی آگے چل سکتی ہے اور کیا امپلیکیشنز ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں، یہ ذرا پوچھیں گے اپنے تجزیہ کاروں سے، قانونی پہلو بھی اور آف کورس سیاسی بھی. تو سوال کچھ یوں کہ کیا توشہ خانہ کیس عمران خان کے لیے مستقبل میں مسئلہ بن سکتا ہے، ہاں یا نہیں، کے آپشنز ہیں تجزیہ کاروں کے پاس. ریما، سب سے پہلے آپ کی رائے جاننا چاہوں گی. اینڈ آف کورس ہم بات تو کر ہی رہے ہیں اس فیصلے کے اوپر، نااہلی کے اوپر، لیکن بہت سی تفصیلات ہیں جو خان صاحب نے نہیں بتائیں الیکشن کمیشن کو، اس کے اوپر آگے کارروائی ہو سکتی ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن کی طرف، اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے الیکشن کمیشن کے فیصلے میں خان صاحب کو کل نااہلی کے اوپر ریلیف مل بھی جائے تو آگے خان صاحب کے لیے مشکل ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جی لینا، مشکل ہو سکتی ہے. الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ یہ جو کنسیلمنٹ اور مس ڈیکلیریشن، کرپٹ پریکٹسز کے کچھ ثبوت سامنے آئے ہیں، اس پہ ٹرائل ہوگا اور اس کے بعد انہیں سزا بھی ہو سکتی ہے اور مزید ڈسکوالیفیکیشن بھی ہو سکتی ہے. تو یہ تو ایک پہلو ہے اس کیس کا جو میرٹس ہیں. دوسرا، الیکشن کمیشن، ہمارے یہاں اداروں کا اکثر یہ رہتا ہے رویہ کہ وہ جو ان کے اختیارات ہیں، ان کی جورسڈکشن ہے، اسے تجاوز کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے الیکشن کمیشن نے بھی یہی کیا ہے. ان کے پاس جورسڈکشن نہیں تھی کہ وہ 63(1)(p) اور الیکشن ایکٹ کے تحت عمران خان صاحب کو ڈی سیٹ یا ڈسکوالیفائی کر سکیں. مجھے نہیں سمجھ آئی، ان کا فیصلہ پڑھ کے بھی میں بالکل کنونس نہیں ہوں کہ انہوں نے یہ جورسڈکشن کس طرح اسیوم کی. تو اس حد تک تو میں دیکھ رہی ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس فیصلے کو جو ہے وہ اوور ٹرن کر سکتی ہے. لیکن ایک اور چیز سے میں بات کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ بہت سے لوگ فالس ایکویولنسز بنا رہے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، نواز شریف صاحب کو بھی کر دیا گیا، اب عمران خان صاحب کو بھی کر دیا گیا، سب ایک برابر ہیں. میری نظر میں یہ درست نہیں ہے. عمران خان صاحب کو ڈی سیٹ کیا گیا ہے، وہ ویسے بھی اسمبلی میں نہیں جا رہے تھے، اب وہ ڈی سیٹ ہو گئے ہیں، وہ پھر بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں. ہمارے آئین میں جو ڈسکوالیفیکیشنز ہیں اس کے کئی گریڈز ہیں. سب سے اوپر آتا ہے لائف ٹائم کے لیے آپ کو ڈسکوالیفائی کرنا، جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا. دوسرا ہوتا ہے کہ آپ کو اس طرح کی مورل سبجیکٹو ڈٹرمنیشن کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ کا کیریکٹر کیسا ہے، اس پہ عدالتیں آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیتی ہیں. یہ 2 بہت بڑے مسائل ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ ابھی تک پیش نہیں آئے. تیسری چیز یہ ہے کہ سپریم کورٹ خود اپنی اوریجنل جورسڈکشن میں ڈسکوالیفائی کر دیتی ہے، اس پہ کوئی اپیل بھی نہیں ہو سکتی. یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ ہوا اور نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا، دونوں تب پرائم منسٹر تھے. عمران خان صاحب تو پرائم منسٹر نہیں ہیں اس وقت. دوسرا، الیکشن کمیشن نے انہیں ڈسکوالیفائی کیا ہے، ان کے پاس ایٹ لیسٹ 2 فورمز موجود ہیں اپیل کے لیے. کوئی ناانصافی ہوئی ہے، کچھ غلط فیصلہ ہوا ہے، وہ اپیل کر سکتے ہیں. تو وہی ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سب کا بنیادی حق ہے کہ وہ ایک ایڈورس فیصلہ اس کی اپیل کر سکیں. تو یہ ایکویٹ کرنا کہ اب عمران خان صاحب بھی اسی طرح ٹریٹ ہو رہے ہیں جیسے باقی سب ہوئے تھے، میرا خیال ہے یہ غلط ہے. ابھی بھی ہمیں لاڈلا پن جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ریما، مجھے تھوڑا سا یہ بھی بتا دیجیے گا، یہ تو تھوڑا سا اس کا سیاسی پہلو بھی ہو گیا، لیکن قانونی طور پر جو الیکشن کمیشن نے پروپوز بھی کیا ہے دیگر فوجداری مقدمے کے تحت، اور پھر آف کورس کیونکہ کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب پائے گئے ہیں تو اس کے اوپر بھی آگے کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ کیا وہ خان صاحب کے گلے کی ہڈی بن سکتی ہے اگر جیسے آپ نے کہا کہ جورسڈکشن کے معاملے کے اوپر قلعدم قرار دے بھی دیتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کا فیصلہ؟ علینا، ایک اور سوال اس کیس میں ہے کہ کیا اب بہت دیر ہو چکی ہے؟
کیا 120 دن کے اندر کارروائی ہونی چاہیے کہ نہیں، شاید اسلام آباد ہائی کورٹ اس کی بھی وضاحت کرے، کیونکہ اس میں 2 اوپینینز پائے جاتے ہیں، اور میرا خیال ہے اگر ٹائم لمٹ ایک ایشو ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو ہمیں کلیریفائی کر دے گا. اگر ٹائم لمٹ ایشو نہیں ہے تو یہ مقدمہ چل سکتا ہے ایک عدالت کے سامنے یا ٹرائیبیونل کے سامنے، اور اس کے بعد ڈسکوالیفیکیشن بھی ہو سکتی ہے اگر کورٹ یا ٹرائیبیونل یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ گلٹی ہے. دوسری طرف اگر صرف مس ڈیکلیریشن کا بھی معاملہ ہے تو کیا اس پہ بھی کوئی عدالت جا سکتا ہے یہ کہہ کے کہ انہوں نے کیونکہ مس ڈیکلیریشن کی اس لیے وہ صادق امین نہیں رہتے؟ کیا یہ بھی پروسیڈنگز چلیں گی؟ یہ بھی دیکھتے ہیں. جیسا میں نے پہلے کہا، میں ان کی حق میں نہیں ہوں، لیکن پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے اور لیڈرز کے خلاف یہ پروسیڈنگز چلی ہے، تو کیا عمران خان صاحب کے لیے بھی چلیں گی؟ یہ بھی سامنے بات آتی ہے. پھر اور بہت سے سوالات ہیں. آپ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے، رولنگ ہے، وہ پڑھیں، اس میں اور بہت سوالات آتے ہیں کہ پیسے کہاں سے آئے. یہ جو عمران خان صاحب کا ریکارڈ ہے یہ کلین نہیں ہے. تو اب جو باقی اس وقت حکومت میں پارٹیز ہیں، اگر وہ اس کو آگے لے کے جانا چاہیں، ان کے پاس بہت سی آپشنز کھلی ہیں. بہت سی آپشنز کھلی ہیں. سلیم صافی صاحب، ابھی ریما نے بھی یہ پوائنٹ اٹھایا اور بہت یہ کہا بھی جا رہا ہے خان صاحب کی طرف سے بھی کہ یہ نہ صرف ایک قانونی فیصلہ ہے، اس میں ایک ابہام پائے جاتے ہیں، بلکہ اس کا ایک سیاسی پہلو ہے جو آپ کو دیکھنا پڑے گا. اس کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بھی پھر رائے دیتے ہیں کہ خان صاحب پہ بڑا ہولا ہاتھ رکھا گیا ٹیکنیکل ناک آؤٹ کے حوالے سے بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں، کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں، اور کیا یہ خان صاحب کے گلے کی ہڈی بن سکتا ہے آنے والے دنوں میں؟ لینا اپنے جورسڈکشن کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اپنے اس فیصلے میں اگرچہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2-3 فیصلوں کا، جس میں ایک عمران خان ورسز میاں نواز شریف بھی ہے، ان کا حوالہ دیا ہے یا ان کا سہارا لیا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ میں قانون کو نہیں جانتا اور اس حوالے سے ریما کی رائے مجھ سے زیادہ معتبر ہے. تو اگر اس معاملے پہ اس کو ریورس بھی کیا جائے کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جورسڈکشن میں نہیں آتا تھا، تو آگے جا کے نہ صرف یہ کہ وہ اس کیس میں کنوکٹ ہو سکتے ہیں، بلکہ اس سے بچ نہیں سکتے. اور یہ اس طرح اوپن کیس ہے اپنی جگہ پہ، اگر مناسب اور موضوع فورم پہ چلا جائے، جس طرح کے پارٹی فنڈنگ کیس کا تھا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو یہ نہ شہباز شریف نے انیشیٹ کیا ہے، نہ الیکشن کمیشن نے انیشیٹ کیا ہے، بلکہ یہ ایک رپورٹر رانا ابرار نے 2020 میں اس کی تفصیلات مانگی تھی. اور آپ نے دوسرے لوگوں کے ساتھ یا میرے ساتھ ان کا انٹرویو ملاحظہ کیا ہوگا کہ ان کو حکومت نہ صرف یہ کہ تفصیلات نہیں دے رہی تھی عمران خان کا، بلکہ اس کی بنیاد پہ ان کے خلاف بے تحاشا انتقامی کارروائیاں بھی ہوئی. دوسری بات، جو قانون ہے اس میں بھی یہ آپشن آپ کے پاس موجود ہے تو وہ ریٹین کرنے کی ہے. یعنی وزیر اعظم اگر چاہے تو وہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے، نہ کہ وہ آگے جا کے بیچ سکتا ہے. پھر جو رانا ابرار کی تحقیق ہے اور جو وہ آن ریکارڈ لا چکے ہیں، تو اس کی روح سے یہ توشخانہ سے یہ چیزیں لینے کے لیے پیمنٹ بھی عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ جن پارٹیوں نے یہ چیزیں خریدی ہیں تو پیمنٹ ان کے اکاؤنٹ سے سرکار کے خزانے میں ہوئی ہے، اور پھر عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے آئے ہیں. تو وہ غیر اخلاقی، غیر سفارتی ہونا، وہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ پہ، لیکن میرے خیال میں اس میں ہر حوالے سے عمران خان صاحب پھنستے تھے. اس لیے انہوں نے آخری وقت تک پوری کوشش کی کہ اس معاملے کو منطقی انجام تک نہ پہنچایا جائے. یہ سامنے اس لیے رپورٹر پہ دھمکیاں بھی ان کو دی لیکن گئی. سر اس کو ذرا یہ دیکھیں نا کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ پرسوں کہہ دیتی ہے کہ جی الیکشن کمیشن کی یہ دائرہ اختیار نہیں بنتا تھا، نااہلی وہ نہیں کر سکتے تھے، تو وہ اوور ٹرن کر دیتی ہے. عمران خان صاحب اب نااہل نہیں رہے. اس کا کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی کو پھر سیاسی فائدہ ہوگا؟ وہ تو اس کو اور جان سے طاقت سے استعمال کریں گے. نہیں، وہ تو دیکھیں جس طرح ان کو نقصان ہوا ہے اس ورڈکٹ سے، اسی طرح ان سے کو سیاسی فائدہ ہوگا. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جس بھی عدالت میں یہ توشخانہ کا معاملہ جائے گا،
تو ابھی تک تو جو حقائق سامنے آئے ہیں اس کی روح سے عمران خان صاحب اس سے بچ نہیں سکتے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ بہتر ہوگا کہ اگر میری رائے ذاتی ہو، کیونکہ جس کی طرف ریما نے اشارہ کیا کہ پہلے پرائم منسٹرز کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے، ان کے پاس اپیل کا حق نہیں رہنے دیا گیا تھا، اور ان کے پاس اپیل کا حق بھی ہے، وہ تاحیات اور ایک 5 سال کے لیے یا 10 سال کے لیے تھے، اور یہاں پہ وہ پہلے سے اس اسمبلی سے ڈسکوالیفائی کیے گئے ہیں جس میں وہ آلریڈی نہیں جا رہے ہیں۔ تو مطلب آپ یہ مان رہے ہیں کہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہے؟ آسان الفاظ میں کہہ دینا۔ میں نے عرض کیا کہ میں قانون کا ماہر نہیں ہوں، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نہیں سر، میں قانونی طور پہ آپ سے پوچھ بھی نہیں رہی، میں تو آپ سے جو سیاسی معاملات چل رہے ہیں اس کے اوپر پوچھ رہی ہوں۔ الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ کچھ سیاسی فیصلہ ہے جس کو قانونی لبادہ پہنایا جا رہا ہے۔ اگر سیاسی معاملات کی آپ بات کرتی ہیں تو اس پہ میری رائے یہ ہے کہ دیکھیں نواز شریف کا بھی ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہوا تھا، اور یوسف رضا گیلانی کا بھی ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہوا تھا، تو وہ تو پھر سب ٹیکنیکل ناک آؤٹ میں ہیں، اور پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ لوگ آپس میں جس طرح ان کی ایک نشست ہوئی ہے، اب دیکھیں آج سے 6-7 مہینے پہلے جو ڈیمانڈز وہ سر یہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی یہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہے یا نہیں ہے؟ آپ نہیں سمجھتے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا، کیونکہ ناک آؤٹ ایک تو دیکھیں کہ وہ ناک آؤٹ ایسا تھا کہ ان کے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، اور دوسرا اس میں اپیل کا حق بھی ہے، اور اس پہ ہو سکتا وہ کہہ رہے ہیں نا ٹیکنیکل دھمکی بھی کہہ رہے ہیں، بڑی سازشی تھیریز ادھر ادھر پھیر رہی ہیں۔ ایک چھوٹی سی بریک کی اجازت دیجیے گا سر، میں ذرا بریک کے بعد آتی ہوں، سہیل وڑائچ صاحب اور ارشاد بھٹی صاحب کریں گے۔ تکیہ کیے ہوئے ہیں عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ پر الیکشن کمیشن کے توشہ خانہ ریفرنس کے نااہلی کے فیصلے میں، کیا وہاں سے خان صاحب کو ریلیف مل سکتی ہے؟ اس کے سیاسی پہلو کیا ہے؟ اپنے تجزیہ کاروں سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ارشاد بھٹی صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ بریک پہ جانے سے پہلے جیسے میں پوچھ رہی تھی سلیم صافی صاحب سے، بڑی افواہیں، بڑی قیاس آ رہی ہیں جو گردش کر رہی ہیں، پھر پاکستان تحریک انصاف کا ایک موقف بھی ہے جو اس کے اوپر وہ رکھے ہوئے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے یہ، چلے میں ناک آؤٹ نہیں کہتی لیکن کوئی ٹیکنیکل تھوڑی سی تنبیہ ہے ان کو؟ جی میڈم شیخ، یہ ایک مکمل ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہے، ایک مکمل سیاسی انتقام کا بھی ایک اس میں پہلو ہے۔ بات یہ ہے میڈم شیخ کہ اس کویسچن کو آنسر کو شروع کرنے سے پہلے کہ میرے لیے سب سے بڑا یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے یہ جو اس کے کیس کا اصولی، منطقی اور اخلاقی پہلو کہ آپ نے تحفے لینے کے خلاف تھے، آپ نے تحفے کیوں لیے؟ آپ تحفے لے کر چھپانے کے خلاف تھے، ریاست مدینہ کے دائی تھے جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری چادر کا حساب دیتے تھے، تو آپ نے تحفے چھپائے کیوں؟ اور پھر تحفے لے کر بیچے کیوں؟ یہ اخلاقی گراوٹ کیوں؟ لیکن جب میڈم شیخ میں کیس پہ آتا ہوں تو ٹیکنیکل ناک آؤٹ بھی ہے، سیاسی انتقام بھی۔ آپ دیکھیں وہ عمران خان کو 6 مہینوں میں دہشت گرد بنا دیا گیا، اس کے خلاف 30 مقدمے، کیس، FIRیں کر دی گئی، ان کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ہاں وہ اور کہا جا رہا ہے وہ ابھی بھی لاڈلا ہے۔ ہاں وہ لاڈلا ہے، ابھی بھی لاڈلا ہے، مگر وہ عوام کا لاڈلا ہے۔ یہی ہضم نہیں ہو رہا کہ جو پرانے لاڈلے تھے وہ آج ان کو ہضم نہیں کر پا رہے کہ یہ عوام کا لاڈلا کیوں ہو گیا ہے۔ اور میڈم شیخ جو کل تک رویا کرتے تھے کہ میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے، میڈیا کردار کشی ہو رہی ہے، کتنا میڈیا ٹرائل ہوا صرف اس توشہ خانہ کیس میں؟ نااہلی بریکنگ نیوز چلی، ایک ممبر کے دستخطوں کے بغیر فیصلہ آ گیا، اور ایون فیلڈ چور، سرے محل چور، TT چور، اور نہ جانے کون کون چور پکے منہ بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ سرٹیفائڈ چور ہے۔ فیصلہ عدالت میں ہے، فیصلہ اس نے کرنا ہے، لیکن مجھے کیوں لگتا ہے کہ انہیں ریلیف مل جائے گا؟ اس لیے لگتا ہے ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ الیکشن کمیشن عدالت کا درجہ نہیں رکھتا،
नंबर 1। नंबर 2, फैसला बहुत कमज़ोर है। बहुत सारे कानूनी माहिरीन हैं जिनका कहना है कि फ़ैसला कमज़ोर है, उड़ जाएगा। नंबर 3, वो ताहयात नाअहली से बच गए हैं, और अगर ये फ़ैसला रहे भी तो मौजूदा असम्बली पर असरअंदाज होगा, जिसे वो पहले ही छोड़ चुके हैं। ये 2023 का इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, ये कुरम एजेंसी वाला इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, और वो 6 सीटें जिन पर इलेक्शन उन्होंने जीता है वो भी रख सकते हैं। और फैसले में इतना कुछ है, आखिरी बात मैडम शेख, के फैसले में इतना कुछ है कि ये मुझे लगता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उनको ये फैसला उल्ट हो जाएगा, उड़ जाएगा। और जब ये फैसला उड़ जाएगा तो मैं इन सारे जो मुबैना चोरों से पूछूंगा कि एक और मुबैना चोर का थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते, तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते, इतनी लंबी लंबी हांकने की बजाय थोड़ा सा मसला बताऊं कि आप जो कह रहे हैं ना फैसले में बड़ा कुछ है, जैसे अभी रीमा से भी हमने पूछा, क्योंकि मैं कानूनी नुकात के ऊपर बहुत ज़्यादा बहस नहीं कर रही, सियासी पहलू इसका ज़्यादा देख रहे हैं, लेकिन इस मसला ये भी है कि जो तफसीलात बताई उसमें खान साहब सेटिस्फाई नहीं कर पाए हैं। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब नाअहली वाला मसला अलग अपनी जगह, कि नाअहली ओवरटर्न होगी या नहीं होगी, वो उसका दायरा इख्तियार बनता है या नहीं बनता, लेकिन छुपाया तो खान साहब ने है, ये तो फैसले में है कि तफसीलात नहीं बता पाए वो पूरी की पूरी। तो इसके ऊपर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी कह सकता है कि भाई आपने नहीं सेटिस्फाई किया। पहले तो मेरा जवाब नहीं में लिखे ना, आप किस तरह से देखते हैं? पहले ठीक है, लिख दिया सर। नहीं मैडम शेख, इसका एक जुमला मैडम शेख, एक जुमला सुनते जाइएगा कि ये अभी हाई कोर्ट में है ना, जल्दी एक बयानिया है कि इस इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे खिलाफ है, और फैसला हमारे खिलाफ आया है। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, अगर कुछ छुपाया होगा तो वो भी सामने आ जाएगा, अगर कुछ नहीं छुपाया होगा, वो जैसे कहते हैं रसीदें दी हैं जो देनी चाहिए, तो वो भी सामने आ जाएगा। लेकिन बात बेसिकली ये है कि अगर ये फैसला रहता भी है तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? इसका इम्पैक्ट होगा कि ये जो 2023 का इलेक्शन वो लड़ेंगे, अगला इलेक्शन लड़ सकते हैं, 6 सीटें रख सकते हैं। आपने कहा तो कि मोहर तो लग गई एक सुप्रीम कोर्ट के नाअहल पर कि उन्होंने कुछ नहीं बताया, ये मोहर तो लग गई हफ्ते को, आपने खुद कहा। मैडम शेख, आप फिर आप पहले से बल्कि कहते चले आ रहे हैं, गलत कोट कर रही हैं मैडम शेख, आपको आप गलत कोट कर रही हैं मैडम शेख। उस दिन हमारा सवाल था कि उनके सादक और अमीन होने के इमेज को क्या ठेस पहुंची? यस पहुंची। एक है इसका कानूनी पहलू पहुंची, जो एक मिसाल के तौर पे एक पॉइंट ही ले लें, हाँ, और एक पॉइंट ही ले लें कानूनी, हाँ, तो अगर इलेक्शन कमीशन अदालत का दर्जा नहीं रखती तो वो अदालती फैसला कैसे कर सकती है? अगर ये नाअहली होती भी है, सियासी आज आप बात कर रही हैं, तो नाअहली क्या होगी? 2023 के इलेक्शन लड़ेंगे। साहब के पास लेके जाती हूँ। सुहेल वड़ायत साहब, ठीक है, सुहेल वड़ायत साहब, भट्टी साहब समझते हैं कि ठीक है, उनके इस दावे को तो जरूर ठेस पहुंची है कि वो सादिक और अमीन नहीं रहे। सर, क्या आपको लगता है ये खान साहब का जो पूरा सियासी बयानिया है वो उसको नुकसान पहुंचा सकती है, खान साहब के लिए मुश्किलात सियासी मैदान में भी खड़ी कर सकती है? आज मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा है कि इमरान खान के सियासी गुब्बारे से हवा निकल गई, वो फिर लॉन्ग मार्च भी करते हैं तो किस मुंह से ऐलान करेंगे? डेफिनेटली मैं भट्टी साहब से इत्तेफाक करता हूं कि सादिक और अमीन तो जो उनका दावा था उसके बारे में तो उसको जख्म पहुंची है, उसको नुकसान पहुंचा है। लेकिन मैं असल में ये जो 62 और 63 के जो आर्टिकल्स हैं, मैं इनके अंदर जो नाअहली है सियासतदानों की, मैं इसके खिलाफ हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये वजीर आजम को निकालने या वजीर आजम को नाअहल करने या वजीर आजम की जो कौमी असम्बली के अरकान हैं उनको डी-सीट करने का ये जो तरीका है, ये बिल्कुल गलत है, और ये आइन की रूह के खिलाफ है, ये मैंडेट की रूह के खिलाफ है, ये जमहूरियत की रूह के खिलाफ है। लेकिन सर, ये दिलचस्प नुक्ता है आपने उठाया है। बहुत से ममालिक में, और कहीं तो पूरा का पूरा आइन कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे बरतानिया को ले लीजिए, वहां तो पूरी की पूरी सियासत खड़ी आपकी मोरालिटी पे होती है, आपकी अखलाकियात पे होती है। अगर सियासतदान सच्चा नहीं है अपने वोटर सपोर्टर के साथ, तो क्या? हाँ, अगर देखें जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें प्राइम मिनिस्टर को भेजने के तरीके लिखे हुए हैं, नो कॉन्फिडेंस है, इस्तीफा है, फलाना है, तो उसको भेजने का ये तरीका नहीं लिखा हुआ। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये 58(2)(b) के बाद
یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے پرائم منسٹر کو بھیجنے کا. پہلے کبھی پرائم منسٹر کو اس طرح نائل قرار نہیں دیا گیا. تب سے 58(2) بھی ختم ہوئی ہے. اس وقت سے یہ ایک نیا طریقہ نکال لیا گیا ہے اور عدلیہ کے ہاتھ میں یہ کھلونا ہاتھ آ گیا. میرا خیال ہے کہ یہ ٹوٹلی غلط ہے. چاہے وہ عمران خان کو نائل قرار دیں, چاہے وہ نواز شریف کو نائل قرار دیں, چاہے یوسف رضا گیلانی کو, یہ سارے غلط فیصلے ہیں. یہ عوامی سر اس کا استعمال جس طرح سے, صافی صاحب آپ کی اس کے اوپر رائے چاہوں گی, بڑی دلچسپ پوائنٹ ہے. اس کا استعمال قوانین کا جس طرح سے ہو رہا ہے ہم اس کے اوپر سوال اٹھا سکتے ہیں, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ دیانت, صداقت, امانت یہ پیمانہ نہیں ہونا چاہیے سیاستدانوں کو ناپنے کا اور ان کی اہلیت کو جانچنے کا؟ نہیں, میں تو سہیل صاحب جیسے استاذوں سے سیکھنے کے بعد میں نے 2012 میں ان پہ کالموں کی ایک سیریز لکھی تھی, اور اس میں نے یہ لکھا تھا کہ یہ جو آئین کے 2 دفعات ہے یہ نہ صرف یہ کہ جمہوریت کے روح کے منافی ہیں, ہمارے کانسٹیٹیوشن کے مجموعی روح کے منافی ہے, بلکہ یہ اسلام کے بھی منافی ہے. یعنی ان 2 دفعات میں سارا سہارا مذہب کا اور اسلام کا لیا گیا ہے. لیکن میں اس کو خلاف اسلام بھی سمجھتا ہوں, خلاف شریعت بھی سمجھتا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے بعض چیزیں جو صرف اللہ کی ذات سے خاص ہو سکتی ہے وہ اختیار انسان کو دیا گیا ہے. مثلا کون تقوادار ہے اور کون متقی ہے اور کون نہیں ہے, یہ اللہ کے سوا دنیا کا کوئی بندہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دلوں کا حال جانتا ہے. دوسرا, صادق اور امین کا ٹائٹل یہ صرف اور صرف دنیا کی ایک ہستی کو دیا گیا ہے اور ان کو ججتا ہے, وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب اس میں عجیب تماشا یہ ہے کہ جب اس کو آئین سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی تھی تو خود عمران خان صاحب اس پہ ڈٹ گئے تھے مذہبی جماعتوں کے ساتھ, اور وہ کہتے تھے کہ بے شک میں بھی ضد میں آؤں لیکن اس کو نہ نکالے. اچھا, اس روز اس پہ تنقید کرتے ہوئے بھی انہوں نے اس آرٹیکل کا سہارا لیا کہ جو کہتے ہیں کہ جی مجھے تو سپریم کورٹ نے صادق اور امین قرار دیا ہے. بھائی کون ہوتا ہے سپریم کورٹ صادق اور امین کا؟ اللہ کے سوا کوئی کسی کو صادق اور امین قرار نہیں دے سکتا. تو میں تو کہتا ہوں کہ ان دونوں دفعات کو نہ صرف سہیل صاحب کی رائے سے 100% اتفاق کرتا ہوں, بلکہ میں کہتا ہوں کہ ان کو آئین سے نکال دینا چاہیے. جو انسان کا اختیار ہے, ججز بھی انسان ہوتے ہیں, وہ انسانوں کو دینا چاہیے. جو اللہ کے معاملات ہیں وہ اللہ کے سپرد رہنے چاہیے. اور بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ اب چونکہ 2 کے خلاف تو تلوار چل چکی ہے اور تیسرے کے خلاف چلنے والی ہے, تو ہمارے تو اصول وزیر اعظم کے یا فرد کے ساتھ نہیں بدلتے. صافی صاحب میرے پاس ٹائم ذرا کم رہ گیا, لیکن میں چاہتی ہوں یہ بڑی دلچسپ رائے, میں اس کے اوپر سب کی رائے شامل کروں. مجھے ریما اور بھٹی صاحب کا اس کے اوپر موقف شامل کرنے کا وقت دیجیے گا. ریما پہلے آپ بولیے, پھر میں بھٹی صاحب کو وقت دیتی ہوں. علینا, ہم نے شو میں آرٹیکل 63 پہ بہت تنقید کی ہے, لیکن میرا خیال ہے تھوڑا سا ہمیں اسپیسیفک ہونا چاہیے. آرٹیکل 63 خاص طور پہ, اس میں تو یہ بھی ہے اگر آپ کو کسی عدالت نے کنوکٹ کر دیا ہے کہ آپ جیل سے الیکشن لڑیں گے, وہ ایک مختلف طرح کی ڈسکوالیفیکیشن ہے, وہ بہت اسپیسیفک ہے. اس میں مورل, سبجیکٹو, ریلیجس ڈٹرمنیشن نہیں ہے. فار ایگزامپل فیصل واڈا کو لائف ٹائم ڈسکوالیفائی بھی کیا گیا, وہ غلط ہے, وہ صادق امین والے پروویژن کے تحت کیا گیا, لیکن انہوں نے اپنی ڈوئل نیشنلٹی ڈکلیئر نہیں کی تھی, اس لیے انہیں آرٹیکل 63 کے تحت ڈی سیٹ بھی کیا گیا. یہ سب ایک برابر نہیں ہے. اگر یہ آرٹیکل 63(1)(c) جس کے تحت عمران خان صاحب کو ابھی ڈی سیٹ کیا گیا ہے, یہ کہتا ہے اگر کسی اور قانون کے تحت آپ نااہل ہیں تو الیکشن کمیشن یہ ڈیکلیریشن دے سکتا ہے. اب اگر وہ کوئی اور قانون, نیب کا قانون ہے فار ایگزامپل, اس میں آپ کو سزا ہوئی ہے اور آپ ڈسکوالیفائڈ ہیں, اس کو آپ آرٹیکل 62 سے کمپیئر نہیں کر سکتے. تو جب ہم 62-63 کی تنقید کرتے ہیں تو دیکھ لیجئے کہ اس میں پروویژن کہتی کیا ہے, آپ کو نااہل کس لیے کیا جاتا ہے.
कुछ इसमें ऐसी चीजें हैं जो बहुत से और ममालिक में भी हैं जो सब्जेक्टिव, मॉरलिस्टिक या रिलीजियस उनकी बेसिस नहीं है, जैसे नेशनैलिटी, जैसे आपकी उम्र, जैसे किसी अदालत से सजा, कन्विक्शन किसी जुर्म के लिए। तो इनको सबको एक बराबर नहीं समझना चाहिए। कुछ में सिर्फ डीसीटिंग है, नहीं करना कुछ चाहिए। में लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है। क्या ये एक बराबर है? बिल्कुल नहीं है। और अभी इमरान खान साहब के साथ सिर्फ 20 सीट हुए हैं, वो भी अपील का मौका है, और वो असेंबली वैसे भी नहीं जाते। ठीक है, इरशाद भट्टी साहब। मैडम शेख, ये सोहेल वड़ैच साहब की इस बात से तो मैं एग्री करता हूँ कि जजेस को भी लाया जाए। जज किसी के खिलाफ रेफरेंस जाता है, हमारी ममता जाग जाती है। जर्नैलों को भी लाया जाए इसमें, ठीक है। मगर सियासतदानों को क्यों निकाला जाए? वो हमारे नुमाइंदे होते हैं, हमारे मुल्क, हमारे तकदीर उनके हाथ में होती है। तो या तो ये रहनी चाहिए, और अगर आप निकालना चाहते हैं तो फिर तरमीम करें कि ग्रेड 16 से ऊपर के किसी सियासतदान, किसी ओहदेदार को नहीं पूछा जाएगा, वो स्याह करे सफ़ेद करे। ये रहनी चाहिए, मैं इसके हक में हूँ। और अगर कोई फंस जाता है तो उसको वक्त, ये तो मुअज़्ज़म मुआशरों में तो खुद छोड़ जाते हैं। अगर इस तरह का इल्ज़ाम लगे, ये छोड़ते ही नहीं है, ज्यों के चिमटी हुई हैं। लिहाजा इनको किसी ना किसी तरीके से तो निकालना चाहिए। अच्छा, क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है, इनिशियल राय सबकी आ गई है, लेकिन इसके ऊपर हम आने वाले दिनों में डिबेट करेंगे और ज़रा देखेंगे सब दलाइल इसके हक़ हैं। एंड लेट्स सॉर्ट इट आउट। अभी इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।